بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ النوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری قوم، اگر تم ایک عمل کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں آسمان سے بارش بھی دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بھی چلا دے گا۔ سورۃ نوح میں یہ بات موجود ہے، اور یہ آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا، اے میری قوم، اگر تم استغفر اللہ استغفار کرنے لگ جاؤ تو پھر اللہ رب العزت آسمان سے رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور میرا اللہ تمہیں مال نہیں اموال دے گا، مال نہیں اموال، مال کی بھی جمع۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ تمہیں مال دے گا تو یہ بڑی بات تھی، لیکن اللہ نے کہا اموال ملیں گے تمہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اللہ بیٹے دے گا، صرف اولاد نہیں، اولاد میں نرینہ، جو بندہ چاہتا ہے اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، وہ یہ پڑھے۔ اس طرح سے فرمایا اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ سنن ابی داود شریف میں اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور مانن یہ روایت صحیح ہے، سندن اس پہ کلام ہے۔ آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اور محدثین کہتے ہیں استغفار کثرت سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا تکیہ کلام ہی استغفر اللہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اس بندے کے لیے کیا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اسے ہر غم سے نکال دیتے ہیں، ہر دکھ پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا وَمِن ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اللہ رب العزت اسے ہر تنگی سے آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کی ہر تنگی کو اللہ آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور 30 نمبر پہ فرمایا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ تو آئیے رزق کو اگر آپ غیبی خزانوں سے لینا چاہتے ہیں تو پھر کثرت سے استغفار کیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔